اللہ کیسا مہربان ہے ہم پہ. جی 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 بے شک. ہر چلتے سورج کے ساتھ میرا اللہ ہمارا ڈیفینس کرتا ہے، مگر ہماری آنکھیں پھوٹ گئی، ہماری عقلیں پھوٹ گئی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. جی میرا اللہ ڈیفینس کرتا ہے بار بار ہمارا. کہیں قدرت کے اشارے بار بار تمہیں پکارتے ہیں، دیکھو ہمیں، دیکھو ہماری قدرت کے جلووں کو دیکھو. کتنے لوگ دیکھتے ہو تم؟ ارے تم وہی ڈی جے باجے کی دنیا میں ہو، تم وہی تبلے تاچے کی دنیا میں ہو، تم وہی ناچ گانے کی دنیا میں ہو. تمہاری شادیوں کو دیکھو، تمہاری خلوت و جلوتوں کو دیکھو، بدلہ کیا ہے، پریورتن کیا ہے؟ کوئی چینجنگ ہے تمہارے پاس؟ کوئی چینجنگ نہیں ہے. کس چیز کی اصلاح کرتے ہیں جناب والا؟ باڈیاں نظر آتی ہیں، روحوں کے جلوے کدھر نظر آتے ہیں؟ دکھائی نہیں دیتا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اے لوگو، یہ ایک باڈی ہے، یہ موبائل تم دیکھ رہے ہو، یہ باڈی ہے، باڈی، یہ باڈی ہے. یہ بتاؤ، یہ باڈی جناب والا کسی کام کی ہے؟ اگر اس کے اندر سم نہ پڑے، اگر سم نہ پڑے تو کس کام کی ہے؟ کس سے ہلو ہلو کر لے گا تو، اور کس سے باتیں کر لے گا جناب والا؟ ایک سم کے بغیر یہ موبائل ڈبہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. پھینک دو. جب سم ہی نہیں ہے تو موبائل کا لینا کیا مطلب کیا ہے؟ تم سمجھ گئے نا؟ یہی حال میری باڈی کا ہے اور روح کا ہے. میری باڈی ڈبے کی طرح ہے اور میری روح سم کی طرح ہے، جو سم پورے موبائل کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. حضرات محترم، مگر ہم نے کہاں سمجھا ان حقیقتوں کو؟ آج جناب والا فیس واش، صابن، علاج بھی ہو رہا ہے. تو باڈیوں کا، باڈی بیمار ہو گئی، بخار آ گیا، ٹائیفائڈ، ڈبل ٹائیفائڈ، چکن گنیا. ڈاکٹر اروڑا جی، ڈاکٹر اروڑا جی، ڈاکٹر پننا جی، ڈاکٹر کھنہ جی بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب جائیے، علاج کرائیے. آج کی دنیا کے ڈاکٹر بھی عجب ہیں. پچھلے زمانوں میں راتوں میں ڈکیتیاں پڑتی تھیں، آج دنوں میں جناب والا ڈاکٹروں کے روپ میں ڈکیت بیٹھے ہیں. لٹیرے، ایک پھیپڑے کا علاج کرائیے، گھر بڑھیا بیچ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین بیچ کے ایک لاش لے آئیے اسپتال کے اندر، ایک لاش رکھیے آپ کے عزیز کی. ڈاکٹر اس وقت تک جناب والا لاش کو دیتا ہی نہیں تمہاری، جب تک کہ تمہارے کو پورے پیسے، پورا بل جب تک اس کا نہیں دے دو گے. جناب والا دیکھو تو صحیح، پھیپڑوں کی، ایک پھیپڑوں کے لیے کھیت بک گئے، کھلیان بک گئے، ایک کڈنی کے لیے کھیت اور کھلیان بک گئے. کہیں رحم نہیں. مگر یہ اللہ ہے، کیا شان والا اللہ ہے جس نے فری میں پھیپڑے دے دیے، فری میں کڈنی دے دیا، فری میں جگر دے دیا، فری میں دل دے دیا، فری میں روح دے دی. اور جناب والا بدلے میں اللہ نے 1 روپیہ نہیں مانگا تم سے، مگر پھر بھی تم اللہ کی طرف سے غافل ہو، رسول اللہ کی طرف سے غافل ہو. بار بار اشارے کر رہی ہے قدرت، اور بار بار قدرت کے اشارے ہو رہے ہیں، آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ. سپر پاوروں کو پسینے آ گئے، مگر تمہیں پسینے نہیں آتے. کہیں آگ لگتی ہے، کہیں زلزلہ اٹھتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے جناب والا. ہاں، اور یہ روزانہ دنیا کی الٹ پھیر کا تماشا تو دیکھو، یہ گردش لیل و نہار تو دیکھو. اللہ روزانہ تمہارا ڈیفینس کر رہا ہے، روزانہ تمہارے حمایت کر رہا ہے، اور روزانہ اللہ تمہارا دفاع کر رہا ہے. کہاں ہے یہ عقلیں اور کہاں گئی تمہاری آنکھیں؟ تم دیکھنے جناب والا تیار نہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. حضرات محترم، باز آ جاؤ لوگوں. سب سے پہلے اس مدرسے سے میرے پیغام کے طور پر یہ نوٹ کر لو. جی جی بے شک. کہ ان مدرسوں میں جہاں باڈیوں کے سسٹم کو جناب والا نیٹ اور کلین کیا جاتا ہے، وہاں روحانی سسٹم کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے. دیکھو، توجہ ہے تمہاری؟ جی جی جی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں؟ تم میں سے کوئی سوچتا ہوگا کہ روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں. مولانا بڑی پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں، عجیب باتیں کر رہے ہیں. ارے باڈی تو بیمار ہوتی ہے. میں نے کہا سنو، باڈی ہوتی ہے، جیسے باڈی بیمار ہوتی ہے ویسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. مگر تمہیں کہاں چنتا نہیں ہوتی. ان مولانا کا دیکھو، شرم بھی آتی ہے بتاتے ہوئے اور چھپائی بھی نہیں جاتی بات. بڑھیا کہہ رہی ہے اپنی بہو سے، سیب سنترے کھا، انناس کھا، کھلا دے، کتنی کھلائی انناس، بچہ گورا پیدا ہوگا، سوستھ پیدا ہوگا، سوچھ پیدا ہوگا، ہیلتھی. ارے او بڑھیا،
کیا بچے کے پاس ایک ہی چیز ہے باڈی؟ بچے کے گورے کی فکر بہت ہے، بچہ گورا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، مگر بچے کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے۔ جی جی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسے روح کہتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے اگر رنگوا نگلا والو اور آباد رکھے۔ ماشاء اللہ بھائی، خوشی ہوئی آپ نے جب سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں میری تقریر کو سن لیا۔ یہ سوئی اللہ جزائے خیر دے، سوئی 1 گھنٹے کے اوپر چلی گئی، یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ آج میری طبیعت کچھ اچھی ہے جی۔ کل بہت طبیعت خراب تھی، پرسوں بھی ہو رہا، ترسوں بھی، جی مگر آج سبحان اللہ۔ آج میں اچھا ہوں۔ رات ایک بزرگ مل گئے تھے اسٹیج پہ، 3 دن سے تھوڑی طبیعت زیادہ خراب تھی، بزرگ مل گئے تھے، وہی روحانیت والی بات آ گئی۔ جی جی سبحان اللہ۔ مگر تمہیں کیا لینا تھا روحانیت سے؟ سیب کھلا لو، سنترے کھلاؤ، کھلا دے، ساری دنیا کے پھل کھلا کے پھینک دیے، موٹا تازہ گورا بچہ۔ منع کون کرتا ہے گورا نہ ہو؟ مگر یاد رکھ میری ماں باڈی ہی نہیں، پورے باڈی کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے روح۔ اگر باڈی کی فکر ہے تو اس کی بھی چنتا کر، جو اس پوری باڈی کے سسٹم کو کیسے ہوگی چنتا، ایسے ہوگی چنتا۔ کھلا دے سے سنترے، انناس، انار، کچھ بھی کھلا دے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دے اپنی بہو سے کہ سن، اذان ہو تو غور سے سننا، بے شک سبحان اللہ غور سے، سبحان اللہ۔ اذان ہو تو غور سے سننا، بے شک۔ قرآن شریف ڈیلی پڑھنا، جی۔ زبان پہ گالی گلوچ نہ آئے، بدتمیزی نہ آئے، چغل خوری نہ آئے، اس زبان پہ حسین کا ذکر آئے، فاطمہ کی باتیں ہوں، علی کی باتیں ہوں، رابعہ بصریہ کی باتیں ہوں، اس زبان پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام جاری رہے، غوث پاک کی امی کا ذکر ہو، غریب نواز کی پیاری ماں کا ذکر ہو۔ اگر باتیں کرو تو اعلیٰ حضرت کی ماں کی باتیں کیا کرو، مفتی اعظم کی شہزادی کی باتیں کیا کرو۔ جب بھی باتیں کیا کرو تو اس زبان پر جب بھی جاری ہو، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ بلند ہو۔ قرآن پڑھو گی، اذان سنو گی، نمازیں پڑھو گی، اچھا سوچو گی، تو جناب والا اس بوڑھی عورت سے عرض کرنا چاہوں انشاءاللہ تیرا بچہ سیب، سنترا اور انناس کھانے سے اگر ہیلتھی اور خوبصورت پیدا ہوگا تو خدا کی قسم اذان اور نماز کی باتیں کرنے سے، قرآن سننے سے، قرآن سنانے سے، اچھی فضاؤں میں رکھنے سے، گالی نہ دینے سے، خدا کی قسم چغلی نہ کرنے سے تیرا بچہ روحانی طور پر اتنا اسٹرانگ پیدا ہوگا، اتنا اسٹرانگ پیدا ہوگا کہ میں عمران حنفی اللہ سے امید کر سکتا ہوں کہ یقیناً اللہ ایسے بندوں کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے جن کی روحانیت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زبیر بھائی، مفتی زبیر کہاں ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ خوشحال پور کے مفتی صاحب بیٹھے، جی جی پورے علاقے کے علماء الحمدللہ ماشاءاللہ کیا جلوہ ہے۔ بھی قاری عبد المصطفیٰ مانتے ہیں آپ کی ماشاءاللہ محنتوں کو، سراہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے اور 2 جہاں میں اللہ قاری عبد المصطفیٰ اور ان کے مدرسے کو، مدارس اہل سنت کو خوب خوب ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا روحیں بھی بیمار ہو سکتی ہیں؟ بے شک ہو سکتی ہیں۔ کیسے پتہ لگے؟ ایسے پتہ لگے گا جیسے تم جسموں کی بیماریوں کا پتہ لگاتے ہو۔ بخار آ گیا، پانی دیا آپ کو تو آپ کہنے کڑوا لگ رہا ہے، چلو بھائی لو یہ بریانی کھا لو، جیسے ہی زبان پہ لگائی کڑوی لگ رہی ہے، ارے بریانی کڑوی، پہلی بار سن رہے ہیں یار، بریانی کڑوی کیسے ہوگی؟ بریانی کڑوی نہیں ہے، تیری زبان کڑوی ہے، بخار آ گیا ہے تجھے، ٹیسٹی چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، لذیذ چیز بھی لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بخار آ گیا ہے۔ جناب ایسے ہی روحوں کی بیماریوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ جب اچھی چیز اچھی نہ لگے، جیسے اذان کی آواز اچھی نہ لگے، جی جی بے شک۔ اذان جب تک نہیں ہو رہی ہے خاموش بیٹھا رہے گا، اور جیسے اذان شروع ہوگی گفتگو شروع، جی جی حقیقت ہے۔ اذان شروع ہوئی گفتگو شروع، بے شک۔ اذان شروع ہوئی تو جناب والا معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ، کتنے بڈھے تو ایسے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں،
آج کی بات تو نہیں ہے، کافی پرانی بات ہے. اذان ہو رہی ہے اور جناب والا بڈھے 60 سال کے بڈھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے مسجد کے دروازے پہ بگی باغ کھیلنے بیٹھے ہوئے. کوئی مطلب نہیں اذان کیا چیز ہوتی ہے. جوان موبائل چلاتا ہے، گپے شپے مارتے ہیں، کیا مطلب ہے اذان کی آواز سے؟ کتنے سینے تو جناب والا کانپ جاتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے. حضرات محترم اچھی نہیں لگتی، مسجدوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. یہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، 5 منٹ کی تقریر اگر زیادہ ہو گئی جمعے میں تو خیریت کہاں ہے امام صاحب کی؟ کتنے سورما ہیں جو دیوار سے ٹیک لگا کے امام صاحب کو گھڑی دکھاتے ہیں کہ امام صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے فرید آباد، رودر پور اور نوئیڈا کی فیکٹریوں کے مالک یہی ہے کہ 1 سیکنڈ میں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے. کروڑوں کا نقصان نہیں ہے، کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے مسجد. جب مسجد کاٹ کھانے کو دوڑے، جب جلسوں میں بیٹھنا اچھا نہ لگے، جب قرآن اچھا نہ لگے، جب طالب علموں کی مذاق بناؤ، جب عالموں سے استہزاء کرو، جب اذان کی آواز اچھی نہ لگے، جب قرآن اچھا نہ لگے، جب اللہ رسول کی بات اچھی نہ لگے تو فوراً سمجھ لینا کہ ہماری روحیں بیمار ہو گئی ہیں. کہاں جائیں کون ہے ڈاکٹر روحوں کے؟ تو سنو، انہی مدرسوں کی 4 دیواریوں سے نکلے ہیں ان روحانیتوں کے امام اور جناب والا ڈاکٹر. کون ہے اس کا ڈاکٹر؟ اس کا ڈاکٹر ہے بغداد کے غوث اعظم میر مینا پیر پیر شاہ جینا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز مکانی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. روحانیتوں کے ڈاکٹر ہے خواجہ غریب نواز عطا رسول شہنشاہ ہندوستان. نظام الدین اولیاء کا نام روحانیت کے ڈاکٹر کے طور پر متعارف ہے. یہ صابر پیاں ہے، یہ جناب والا نظام الدین اولیاء ہے، یہ علاء الدین ہے، یہ تاج الدین ہے، یہ حمید الدین ہے، یہ مجید الدین ہے، یہ رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ ہے، یہ کچوچے کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت تمہارے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کا دربار ہے جہاں روحوں کو جناب والا غذائیں دی جاتی ہیں، روحوں کو جناب والا تشفیاں دی جاتی ہیں، جہاں روحوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. میری مراد مجاوروں سے نہیں ہے، وہ گندے مجاور، وہ الٹے سیدھے مجاور، وہ جھوٹے میاں، میری مراد ان سے نہیں ہے. وہ جناب والا تمہاری روحوں کا کیا علاج کریں گے؟ وہ تو خود کمزور روحانیت والے لوگ ہیں، ان کے پاس جناب والا روحانیت کی بہت زیادہ کمزوری ہے. ارے یہ میاں جو 1 ٹائم کی نماز نہ پڑھے اور 1 دن کا روزہ نہ رکھے، ایک جناب والا یہ روحانیت والا ہو سکتا ہے تمہاری روحوں کا کیا علاج کرے گا؟ بات غریب ہو وہ تمہیں کہاں سے لا کے دے دے گا؟ جب خود ہی تلاش ہو وہ جناب والا تم جناب والا تمہیں وہ کہاں سے دے دے گا؟ اس لیے لوگ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اپنے غریب نواز اور غوث اعظم کی. یا رنوا نگلا کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ایک بار بغداد والے کو پکار کے تو دیکھو، ایک بار اجمیر والے کو پکار کے تو دیکھو، ایک بار میرے مفتی اعظم کو پکار کے تو دیکھو. جیسے ایکس رے کی مشین سے کرنیں نکلتی ہے اور مریض کا سینہ چیک کر لیتی ہے، وہ کرنیں نکلتی ہیں دکھائی نہیں دیتی، ایسی ہی کچھ کرنیں مفتی اعظم کے مزار سے نکلتی ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار سے نکلتی ہے، نظام الدین اولیاء کے مزار سے نکلتی ہے، صابر پیا کے مزار سے نکلتی ہے، اور اجمیر والے کے مزار سے نکلتی ہے. خدا کی عزت کی قسم، چاہے غلام کا اور اس مزار کا کتنا ہی بڑا فاصلہ کیوں نہ ہو، وہ کرنیں آتی ہیں اور غلام کے سینے کو روشن کر دیتی ہیں. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. اور بس جناب والا ٹائم زیادہ ہوا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. یہاں ان مدرسوں سے جہاں تمہاری باڈیوں کے نظام کو جناب والا دیکھا جاتا ہے، وہی روحانیت میں الحمدللہ ان مدرسوں کو روحانی طور پر بھی تمہیں اسٹرانگ بناتے ہیں. انہی مدرسوں کی 4 دیواریوں سے یہ روحانی ڈاکٹر آئے ہیں جو جگہ جگہ موجود ہیں. اس لیے مدرسوں کے امپورٹنس کو سمجھو. آج ہمارے اس مدرسے کی 4 دیواری ہے، یہ 16 طالب علم، سبحان جی سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 16 حافظ قرآن یہاں حافظ ہیں اور قبر میں جاتے ہی محفوظ ہیں. جی جی یہاں حافظ جی اور قبر میں گئے محفوظ. حافظ کا گوشت مت کھانا. سبحان اللہ. جب حافظ کا گوشت زمین نہیں کھا سکتی تو مجھے بتاؤ نبی کا گوشت کھا جائے گا؟ پھر یہ حافظ جناب والا ایسا محفوظ کر دیا، بناؤ اپنے بیٹوں کو حافظ اور جناب والا عالم دین، ایسا محفوظ کر دیا تھا حافظ کہ اگر عذاب کا فرشتہ آیا کہ ادھر سے ہی
تو یہی قرآن بیچ میں آ جاتا ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ، ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ آخر کار اگر آپ کے فرشتے کہتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں، تو کہتا ہے میں ہی تو ہوں، اس کی حفاظت کروں گا قبر میں۔ کہا دنیا میں اس نے سبحان اللہ، حفاظت کی ہے، بے شک۔ آخرت میں میں حفاظت سبحان کروں گا۔ اللہ، اور جناب والا میدان محشر میں ان کا یہ حال اللہ فرمائے گا حافظ قرآن سے بامن جی جی اپنے یاروں کو، رشتہ داروں کو، جی، گھر والوں کو لے جا بے شک، اور جا تجھے اجازت ہے سفارش کر لے، جی 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 10 لوگوں کو پکڑ کے جنت کا دروازہ دکھا دے گا۔ جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باہر کے بڑے احسان ہیں مدرسوں کے، آج مدرسے نے بہت ہمت اور کوشش کی اور ہر سال کی طرح جی جی جی، حافظ دے دیے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ رحمت برسائے ان استادوں پہ جنہوں نے کونے ضرور آمین۔ بلایا اور ان پہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے اس منزل تک رنوا نگلے کو پہنچایا۔ آج رنوا نگلا کا نام جی جی، چاروں طرف پورے بھارت میں چھایا ہوا ہے۔ بے شک۔ ایک ایک مجلس میں جی بچوں نے قرآن سنا دیا ہے، پورے بھارت ورش میں رنوا نگلا کا جلوہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ پورے سوشل میڈیا پہ دیکھو تو رنوا نگلا رنوا نگلا رنوا نگلا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت ہی زیادہ محبت کی ہے مولانا قاری عبد المصطفیٰ صاحب نے بے رنوا شک۔ نگلا سے اور رنوا نگلوں کو یہ مقام دیا ہے۔ چاہتے چاہتے آپ سے عرض کروں گا ان طالب علموں سے وفا کرو، ان سے پیار کرو، اگر کہیں طالب علموں کو دیکھا کرو تو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، بے شک۔ اگر ہو سکے تو ان کی جیب میں 10 20 100 50 روپے ڈال دیا کرو اور ان سے یہ کہہ دیا کرو کہ ایک آیت میری ماں کی طرف سے یاد کر لینا، ایک آیت میرے باپ کی طرف سے یاد کر لینا، کبھی ایسا کر لینا اور دیکھ لینا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ اور جناب والا آپ نے پچھلے سال بھی بڑا تعاون دیا تھا مدرسے کو، مدرسے نے بدلے میں